شہباز شریف کا اور اس کی بھتیجی مریم نواز کا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے، ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاری ہے، اس کو ختم کرے، نہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ بنے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا عدم استحکام نہ ہے۔ انشاءاللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرے کریں گے، ہمارے تمام پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ آ کے چوک پہ یا جہاں کوئی مظاہرہ کرے اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ ایک تو 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری کا دن ہے، اس کو جس طرح ایک غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کی مطلب منٹوں میں جو ہے نا عدالت کے فیصلے کو جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور من گھڑت کیسوں میں، تو پوری پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور قیدی اور عمران خان کی جس دن اس کو جیل میں بھیج دیا اس کے خلاف 5 اگست کو بھرپور مظاہرے ہوں گے۔ جو فاشسٹ رویہ ہے شہباز شریف کا اور اس کی بھتیجی مریم نواز کا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے، ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاری ہے، اس کو ختم کرے، نہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ بنے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا عدم استحکام نہ ہے۔ اگر حکومت کی خواہش ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سموٹو ایکشن لے، نہیں تو ہم خود انشاءاللہ جائیں گے، اس کے خلاف دھرنا بھی دیں گے۔ اور جو اس وقت ہمارے کوشش ہے کہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، جماعت اسلامی ہو، وہ جی ڈی اے ہو، وہ جو ہے نا جمعیت علماء اسلام ہو، ہم سب کو ابھی اس حکومت کو رخصت کرنے کے لیے ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت یہ حکومت، یہ ایک جعلی حکومت ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کے فیصلے سارے IMF اور باہر سے ہو رہے ہیں، اور یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ان کے پاس عوام کا کوئی احساس نہیں۔ تو یہ ان کی اوسان خطا ہو چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب کے MNAs کے اندر کیسی اتنی وہ آئی ہے اٹھانا۔ یہ ہم اپنے پنجاب کے MNAs پارلیمنٹیرین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہماری جمعے کے دن بعد اس جمعہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہمارا MNA، ہمارا MPA، ہمارے تنظیم کے لوگ موجود تھے، خود انہوں نے لیڈ کیا، PTI کے لوگ لیڈرشپ خود لیڈ کرتی ہے، اور لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ ان کے خلاف پرچے ہوئے، دبا کے پرچے ہوئے، ڈیٹینشن آرڈرز نکلے ہوئے تھے۔ تو یہ بات ٹوٹلی غلط ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، ہم لوگ ایک سیکنڈ جی، آخری بات میں مکمل کر لوں، ہماری لیڈرشپ مکمل طور پہ ایکٹیو ہے، فیلڈ میں ہے، اور تبھی لوگوں کو اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے۔ تیسری بات آپ نے کہا جی علامتی بھوک ہڑتال، مجھے بتائیں ہم لوگ کسی سے کوئی مکئی لیتے ہیں یا کوئی آٹا لیتے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ہم خود اپنا کر رہے ہیں، بھوک ہڑتال ہے، کوئی اور کرنا چاہے ضرور کر لے، ہمارا علامتی بھوک ہڑتال ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مطلب آپ ضرور کریں، انہوں نے مجھ سے کہا جی میں خود کروں گا، میں نے ان کو ہاتھ جوڑے، میں نے کہا سر آپ نے نہیں کرنا، ہم لوگ کریں گے۔ علامتی بھوک ہڑتال ہے، جب ہمارا دل چاہے گا، ہمارے لیڈر کا حکم آئے گا، اس کو ہم لوگ ریچٹ اپ کریں گے۔ ٹائمنگ ہماری مرضی کی، کسی اور کو یا تکلیف ہے وہ سا کے گرمی میں ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، اور وہ وہاں پہ اس کے پسینے بھی نکلیں گے اور اس کو پتہ بھی لگ جائے گا۔ تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کرتی ہے، کیونکہ کل امیر جماعت اسلامی نے یہ کہا تھا اپنے کارکنوں کو کہ 99% PTI کے جو کارکن ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس لیے ہم بیٹھے میں، اگر وہ بھی آئے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی حمایت کرتے ہیں؟ ہم لوگ دیکھیں، جس وقت ہم لوگوں کا الائنس ہے، ہماری الائنس میں 6 پارٹیز ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں ایک پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس پہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس الائنس کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہے، جو ہمارا وہاں پہ فیصلہ ہوگا وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ ہم لوگ جماعت اسلامی کو اس وقت جس وقت سراج الحق صاحب موجود تھے بحیثیت پریزیڈنٹ جماعت اسلامی امیر، اس وقت ہم نے جا کے اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے، ہم لوگ سارے ان سے ملے بھی تھے۔ میں اس پہ بتاؤں، دیکھو ہمارے رابطے ہیں، ابھی کوئی ڈیٹیل ہمارے تو نہیں ہے، لیکن ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹی، اپوزیشن کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے ساتھ رابطے ہیں۔ ایک طرف آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، 145 کی خلاف ورزی جماعت اسلامی کر رہی ہے، FIR آپ کے اوپر ہو رہی ہیں پنڈی کے اندر، اور کیا سمجھتے ہیں آپ دنیا میں جو احتجاج ہوتے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں،
कोर्टों से इजाजतें लेके कभी एहतजाज हुए हैं या कामयाब हुए हैं? देखिए, एक तो ये है कि ये जो असम्बली में लेके जा रहे हैं ना, तो हम तो इस असम्बली की जो मतलब कानूनी हैसियत है, इसके ऊपर हमें सीरियस ऑब्जर्वेशन है. हमें कहते हैं कि ये 47 के लोग हैं, ये अगर कोई करारदाद भी पास करते हैं, उस करारदाद की कोई हैसियत नहीं है, इनको पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं है, ये जाली तौर पर बैठे हैं. तो हमारे सुप्रीम कोर्ट से ये अपील होगी कि अगर ये इस किस्म की कोई कानून साजी या कोई करारदाद पास करती है तो इसकी कोई शय नहीं है, ये बिल्कुल. और दूसरी बात ये है कि आप मुझे बताएं कि नंबर 1 सेनेट इस वक्त इनकम्प्लीट है. आपने जॉइंट उस पर जाना है ना, हमारे एक सूबे की उसमें नुमाइंदगी नहीं है. नंबर 2 जो हमारे इस वक्त स्पेशल सीटें अभी तक उसकी नुमाइंदगी नहीं आई है. तो इस करारदादों की इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं. कोटा अपराध एक जो आपने बात की मैं ऐड अगर कर दूं, तो आपने कहा कि एहतजाजों के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती. कल पंजाब के जुमे वाले दिन पंजाब के हर ज़िले, हर तहसील, हर शहर के सेंटर में एहतजाज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने. पूरे पाकिस्तान, पूरे सरहद के हर ज़िले, हर तहसील में, सिंध के, बलोचिस्तान के, पंजाब. कल मैं हर सदर से, हर MNA MP से मेरी बात हुई है. हर जिले के अंदर हमारे बंदों को, लिया में हमारे 18 बंदे डिटेन किए गए हैं, झंग में हमारे बंदों पे FIRs दी गई हैं, लाहौर में हमारे बंदों पे FIRs दी गई हैं, DG खान में, रहीम यार खान में, पूरे पंजाब के हर जिले के अंदर हमारे सैकड़ों वर्कर उठाए गए हैं. मगर इसके बावजूद हमारे लोगों ने एहतजाज किया है. जो ये लोग कहानियां सुना रहे हैं ना जी कि ये इजाज़तों के इंतज़ार में, इजाज़त के बगैर, दिस इज़ नॉनसेंस. हमारा हक है, हमारा राइट है. सिर्फ दफ़ा 144 की एक FIR से डरा के आप तहरीक इंसाफ को नहीं रोक सकते. जमात इस्लामी ने तो सिर्फ इस्लामाबाद का ऐलान किया था, हमने पूरे पाकिस्तान का ऐलान किया था. और आप फुटेजेस देखें, जो मीडिया तो नहीं चला सका मगर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आपको मिलेंगी. पाकिस्तान के हर कस्बे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली, ब्रूटैलिटी के बावजूद निकली, मार कुटाई के बावजूद निकली. अगर कहीं 100 निकल सके तो 100 निकले, अगर कहीं 500 निकले तो 500 निकले. इजाज़त की बात नहीं है, हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं. जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक था, क्योंकि हम अदालत में गए हुए थे, अदालत का एहतराम ज़रूरी है, हम वहाँ एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं करना चाहते थे. मगर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ है, पर्चे बर्दाश्त किए हैं, गिरफ्तारियाँ बर्दाश्त की हैं, मगर इजाज़त वाले रौले में नहीं पड़े. तो ये इंप्रेशन कोई ना दे. यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे मैं ऐड कर दूं. इस्लामाबाद के जलसे के हवाले से हमें हमारे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इस्लामाबाद का जलसा इजाज़त के साथ कीजिएगा. इसलिए हम लोग कोर्ट में गए, वरना जलसे जुलूस करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर और सबसे बड़े पाकिस्तान की तारीख में न किसी ने किया और न कोई कर सकेगा. कि कल के दिन हम लोग अपना इजलास करेंगे और पार्लियामेंटेरियंस इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि अगला लाए अमल हमारा क्या होगा. और उस पर हम पार्लियामेंटेरियंस धरना जो डी चौक है, यहाँ पे भी हम लोग, इस पे भी हम लोग डिसाइड करेंगे. चाहे वो MNAs हो, MPAs हो, बहुत सारी और चीज़ें वो हम लोगों ने डिसाइड करनी है. पर वाज़ेह पैगाम है गवर्नमेंट को कि आप होश के नाखुन लो. ये लोग, इनके पास मैंडेट कुछ नहीं है.